الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان اللہ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے
پکارا علی علی میں نے جو کبھی رو کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی سبحان اللہ ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے درد ہمارا علی علی جب سے ہوا ہے درد ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے سبحان اللہ کعبے کے بت گرائے کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آدم یہ مغفرت کے آدم یہ مغفرت کے سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھوں کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی سبحان اللہ سبحان اللہ وحدہ لا شریک حمد و ثنا نبی مکرم رؤوف محتشم حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بلند بارگاہ دے اندر ہدیہ نظرانہ پیش کرن دے بعد عزیزان گرامی قدر انسان دی زندگی دے حالات ہر ٹائم ہکو جائے نہیں رہندے ضروری نہیں ہے اردو سمجھ آندی ہے
ضروری نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ ہر ٹائم خوشی ملے، ہر ٹائم میں ہنستا رہوں، مسکراتا رہوں، ہر ٹائم میں راضی رہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. سبحان اللہ. انسان کی زندگی کے اندر خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، غمی کے لمحات بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی پریشانی، یہی تو حسن ہے. جی. اگر پریشانی نہ آئے، مصیبت نہ آئے، تنگیاں نہ آئے، تو پھر خوشی کا مزہ تو نہیں پتہ چلے گا نا. کیسے پتہ چلے گا کہ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کا مفہوم ہمیں لفظوں میں نظر آئے گا، لیکن حقیقی خوشی تب ہمیں محسوس ہوگی جب ہم غم سے گزرے ہوں گے. اگر غم ہمیں نصیب نہیں ہوا، غم نہیں نکلا، کبھی غم دیکھا ہی نہیں ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر ٹائم آسائش دیکھی ہے، ہر ٹائم اللہ کی نعمتیں دیکھی ہیں، رحمتیں دیکھی ہیں، کبھی مصیبتیں نہیں دیکھی، فقر نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، تو اسے خوشی کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اب ہمارے پاس یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں نا، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ہمارے پاس پورا وجود ہے، ہر ایک چیز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ ہاتھوں کی قدر آپ ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کے ہاتھ نہیں ہیں آپ ان سے ہاتھوں کی قدر پوچھیں کہ کتنی قدر ہے. جن کی آنکھیں نہیں ہیں آپ آنکھوں والوں سے پوچھیں کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے. سبحان اللہ. تو لہذا آپ نعمتوں کا سے لطف اندوز اس سے ہو سکتے ہیں، رب کی رضا پر راضی اس سے ہو سکتے ہیں جب آپ تنگیوں سے گزرے ہوئے ہوں. لیکن جو آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے نا، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مختلف انداز سے ہم تمہیں آزماتے ہیں، آزمائیں گے، آزماتے ہیں، دیکھیں گے تمہاری کیفیت کیا ہے، صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والا نبلونکم، 2 مرتبہ تاکید لگائیے، تاکید گال کو پکا کرنے واسطے، پختہ کرنے واسطے، گال کو جنہاں قسم چاہ کے گال کو پکا کریں دے نا، اللہ دے کلام دے اندر گال کو پکا کرنے واسطے تاکید نہ استعمال ہوندے. تاکید جنہاں ضرور میں ایک کام کرنا ہی کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والا نبلونکم، ضرور بے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، دیکھیں گے کہ کون ان آزمائش کے اوپر پورا اترتا ہے، کون ہے جو ہماری رضا کے اوپر راضی رہتا ہے، کون ہے جو واویلا کرتا ہے، ہماری رضا کے اوپر راضی نہیں رہتا. اچھا بالفرض ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تنگیاں آ گئی ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، تو ہمارے چیخنے سے، ہمارے چلانے سے، ہمارے رونے سے وہ ختم ہو جائے گا؟ وہ تو آ گیا ہے. اب یہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم رب کی رضا پر راضی رہیں. رب نے جو فرما دیا ہے نا، جو ہمارے اوپر لاگو کر دیا ہے نا، پھر اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. رب سے کبھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو خواتین نے بڑا پریشان کیا، مصر کی عورتوں نے بڑا پریشان کیا، ادھر سے دھمکیاں آ رہی تھی. عرض کی یا اللہ پاک مجھے جیل ہی عطا کر دے، جیل ہی عطا کر دے، میں جیل میں رہوں، ان سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے بچا لے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں جیل پسند ہے، ہم جیل دیتے. تو آپ جیل میں چلے گئے. 7 سال یا 9 سال یا 13 سال آپ جیل کے اندر رہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر مجھ سے یہ مانگتا، پناہ مانگتا نا، تو میں ان کو عورتوں سے بھی پناہ دیتا، تو جیل سے ان کو بچا لیتا. لیکن ان کا اپنا انتخاب ہے نا، ان کا اپنا انتخاب ہے. اب سارے ان 80 جیسے تو نہیں ہو سکتے نا، ہمارے جیسے گنہگار بھی ہوتے ہیں، وقتی جذبہ ہے تو ہم ایسی دعائیں کر لیتے ہیں، لیکن ہم صبر نہیں کر پاتے. ایک صحابی ہیں، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، ظاہری طور پر آپ دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے. اب صحابہ کرام کی جو محبت ہے نا پاک نبی کی ذات سے، وہ
ہمارے سمجھو کہ ہم تو اس محبت کے آس پاس بھی نہیں گزرے، ہم تو اپنے آپ کو بڑا عاشق رسول کہتے ہیں نا، لیکن ہمارے قریب سے بھی وہ محبت نہیں گزری جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ نے رکھ دی اپنے محبوب کی۔ اب یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لا گئے، آپ چلے گئے دنیا سے۔ اب دنیا سے آپ چلے گئے، پتہ چل گیا ہر ایک کی کیفیت بڑی پریشان کن تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے دیوانے ہو چکے ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، انہیں کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کا سر اتار دوں گا میں۔ یہ کیفیت ہے۔ لیکن ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہیں پتہ چلا کہ پاک نبی کے دنیا سے پردہ کر گئے، وہیں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ پاک یہ آنکھیں میں نے رکھی ہوئی تھی پاک نبی کے دیدار کے لیے، سبحان اللہ، ان آنکھوں سے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتا تھا، آپ کی زیارت کرتا تھا، آپ پاک نبی دنیا میں نہیں رہے تو آج مجھے ان آنکھوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ، یا اللہ پاک یہ آنکھیں مجھ سے لے لے۔ اللہ نے دعا قبول کر آنکھیں لے لی۔ تو یعنی یہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آزمائش آ جائے نا، کئی پریشانی آ جائے، حادثے کی صورت میں کوئی آ جائے، مانگنا نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو پھر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چپ راسیں تے موتی مل سن، صبر کریں تے ہیرے، چپ راسیں تے موتی مل سن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا مانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کسے؟ من الخوف، خوف سے آزمائیں گے، دشمن کے خوف سے، پڑوسی ملکوں کے خوف سے، امریکہ کے خوف سے، برطانیہ کے خوف سے، دیگر کئی ملکوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے تمہارے دل کے اندر میرا خوف ہے یا امریکہ کا خوف ہے، میرا خوف ہے اسرائیل کا خوف ہے، میرا خوف ہے یا میرے دشمنوں کا خوف ہے۔ ہم ضرور آزمائیں گے، دیکھنا چاہیں گے تمہارے دلوں کے اندر خوف کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ والجوع، اور بھوک سے، دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے، بھوک سے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اب دنیا یہ اتنا بڑی دنیا ہے، یہ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ اتنی بڑی دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، قید خانے کی طرح ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ امام صاحبی نے اس کے بارے میں نیچے حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے بعد نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ہر طرح کی آسائش اس کو ملے، دیکھ رہے ملک ریاض ہے یا کوئی بھی بڑے جہانگیر ترین ہے، کوئی بھی بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے آسودہ ہار رکھا ہے، وہ اتنے لوگوں کی کفالت کرتے ہیں، دیتے ہیں، لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، باہر ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑی دنیا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو بڑا کچھ عطا کرے نا، تب بھی اس بندے کے لیے یہ قید خانہ ہی قید خانہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مومن ہے، پاک نبی کا غلام ہے، اتنے پر راضی ہونے والا نہیں ہے، اتنا تو یہ جنت تو اس سے 10 گنا بڑی ہے، جنت کے مقابلے میں تو یہ تو کچھ بھی نہیں نا، تو گویا کہ یہ تھوڑا سا اس کو حصہ ملا ہے، تو پھر باقی سمجھو کہ یہ اس کی جنت کے مقابلے میں سمجھو کہ چھوٹی سی جگہ ہے۔ اور جنت یہ کافروں کے لیے یہ دوزخ ہے، یہ دنیا جنت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر فرمایا کہ اگر کوئی کافر ایسا ہے کہ جو بالکل پریشان حال ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دین کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، فرمایا کہ اس کے لیے دنیا جنت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو اس کو بھی مستحق نہیں ہے نا، رب کا منکر ہے نا، تو یہ جو سانس لے رہا ہے تو اس کو تو سانس کا ایک سانس بھی نہیں لینا چاہیے تھا۔ پانی تو پی رہا ہے نا، پانی پی رہا ہے، سانس لے رہا ہے،
یہ جتنے بھی فوائد حاصل کر رہا ہے ان کو تو ایک فائدہ بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ رب کا منکر ہے، یہ رب کا منکر ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ اس کی جنت ہے کہ سانس جتنے ہیں آسانی سے لے رہا ہے نا، عذاب تو نہیں ہو رہا، تکلیف تو نہیں ہو رہی نا۔ یہ آخرت میں جائے گا تو پھر جہنم ہے، اس کے مقابلے تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں نا۔ یہ ان کے لیے سمجھو کہ یہ ان کے لیے ایک قسم کی جنت ہے سمجھو۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کس سے؟ دشمن کے خوف سے، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، قحط سالی سے، کیونکہ بھوک کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ آتی ہے قحط سالی۔ اگر کسی علاقے کے اندر قحط سالی ہوتی ہے، بارش ہوتی نہیں ہے، قحط سالی پڑتی ہے اور کئی سال تک بارش نہ ہو، سبزہ نہیں اگتا، سبزہ نہیں آئے گا، گھاس نہیں ہوگا، گھاس نہیں ہوگا، جانور نہیں ہوں گے، بندے کہاں سے کھائیں گے؟ بارش کے بغیر کوئی چیز اگتی نہیں ہے۔ تو یہ بارش رب کی نعمت ہے، اگر یہ 2-3 سال تک رک جائے، دریائیں ختم ہو جائیں گے، دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ بہت ساری چیزوں کا ایک ذریعہ ہوتی ہے سیراب کرنے کا، اور بہت ساری چیزیں مر جاتی ہیں۔ یہ ہوتا رہتا ہے کئی علاقوں کے اندر، یہ کاز پڑتا ہے، پاک نبی کے دور کے اندر بھی پڑا ہے، حضرت یہ قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف پاک کے دور کے اندر بھی قحط کا ذکر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ قحط بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آزمائش آتی ہے، کہ جو کوئی تکلیف ہے وہ آزمائش ہی ہو، لیکن وہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی دے کر، مال میں کمی دے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تھوڑا مال دے کر۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑے اس کو پاس اتنا پیسہ ہے، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، پتہ نہیں کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے، فلاں دکان بھی لے لی ہے، مکان بھی لے لیا ہے، جگہ بھی بنا لی ہے، شادی بھی کر لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے، تو یہ کوڑتے رہتے ہیں اندر سے۔ نہیں کوڑنا چاہیے، اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ پاک اس کو دیا ہے تو مجھے بھی عطا کر۔ اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے نا، مانگنے والے تھک سکتے ہیں، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں، رب کے خزانے مکنے والے نہیں ہیں، ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو لہذا کسی کی کوئی چیز دے کر اس سے حسد کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، یا اللہ پاک جو اس نے مکان بنایا ہے، گاڑی لی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، یا اللہ پاک اس کے نصیب کر دے اور اس کے وسیلے سے مجھے بھی عطا کرے۔ یا اللہ پاک یہ تیرا بندہ ہے، اسے دے سکتا ہے تو میں بھی تیرا گناہگار بندہ ہوں، مجھے بھی عطا کر۔ اس طریقے سے رب کی بارگاہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مال میں کمی دے کر، مال کم دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بسا اوقات زیادہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ بہت زیادہ مال بھی آتا ہے، بخاری کے اندر موجود ہے 3 لوگوں کا واقعہ، گنجے کا، اندھے کا اور کوڑ والے کا واقعہ، کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی رہتی ہے، لیکن آزمائش کے اوپر بندے کو پورا اترنا چاہیے۔ اگر آتا ہے، مل گیا تو سبحان اللہ، اگر نہیں ملا تو رب کی بارگاہ میں پھر مانگنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مال میں کمی دے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آگے فرمایا کہ والانفس، جانوں میں کمی دے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، مطلب یہ کہ بالقتل والموت والامراض، تمہیں موت بھی آ سکتی ہے، موت دے کر، شہادت دے کر، موت دے کر تمہیں آزمائیں گے، اور تمہارے پیاروں کی موت ہو سکتی ہے، تمہارے بیٹوں کی موت کی صورت میں، تمہاری بیٹیوں کی موت کی صورت میں، تمہارے شوہروں کی، تمہاری بیویوں کی، تمہارے پیاروں کی، تمہارے ماں باپ کی موت دے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، دیکھیں گے تمہارا ری ایکشن کیا ہے، صبر کرتے ہو یا واویلا کرتے ہو، کیا کرتے ہو۔ فرمایا کہ والموت بالقتل والموت والامراض، بیماری وغیرہ آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ اب حادثے کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میں نہ جاتا نا تو یہ ہوتا ہی نا، چنگا ہوتا نہ جاتا، جو ہمارے تصویر لکھا ہوا ہے اس کا کیا بنتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چھوٹے سے حادثے میں ڈال کر نہ بڑے حادثے سے بچا لیا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹے حادثے، بڑے حادثات، ایکسیڈنٹ، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز آزمائش ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس میں بندے کو صبر کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے تو بندے کو اللہ کے بارے میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن بارہ صبر کرنا چاہیے۔
آگے فرمایا کہ والثمرات، پھلوں میں اگر کمی ہو گئی ہے، پھل ہیں، پھلوں سے مراد کسی کے باغ وغیرہ ہیں، آم کے باغ ہیں، کھجور کے باغ ہیں، امرود کے باغ ہیں، کینوں کے باغ ہیں، مالٹے کے باغ، موسمی کے باغ ہیں، انار کے باغ ہیں، انگور کے باغ ہیں، سیبوں کے باغ ہیں، کسی کے جتنے بھی باغ ہیں اس میں کمی ہو کر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکتا ہے۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنے باغ ہوتے ہیں اور اتنا ہوتا ہے کہ جناب باغ کے اندر اور کسی جگہ پر کوئی عملی نظر آتی ہے تو نہیں آتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا ہوتا ہے کہ جناب کہتے ہیں کہ یار پیچھے سارے کوٹے پورے ہو گئے ہیں، ایک ہی آپ نے سارے پیمنٹ مکمل کر دی ہے اور باقی ہمارا منافع کرا ہوا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا یہ بھی رب کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر کسی جگہ پر مل جائے تو شکر کرنا چاہیے، اگر کبھی کبھار یہ حادثہ پیش آتا ہے کوئی اندھیری کی صورت میں یا کوئی ویسے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی کوئی چیز چلے اور یعنی کوئی آگ لگ جائے اور آپ کا باغ ختم ہو جائے، ممکن ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ ہم تمہیں پھلوں کے ذریعے سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، لنختبرنکم فننظر اتصبرون ام لا، یعنی ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم دیکھیں گے ان تمام چیزوں کے اندر تم صبر کرتے ہو یا واویلا کرتے ہو۔ دیکھنا ہم نے ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہم نے دی ہے اس میں کیا کرتے ہو، صبر کرتے ہو یا پھر رولا ڈالتے ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا اجر اس کے مطابق ہوگا۔ فرمایا کہ وبشر الصابرین، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صابرین کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ صابرین سے مراد یہ ہے کہ البلاء بالجنہ، یعنی جو بلاؤں کے اوپر صبر کرتے ہیں، آزمائش کے اوپر، بھوک کے اوپر، پیاس کے اوپر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اب ایک خاتون ہے پاک نبی کی بارگاہ کے اندر آئی، اس نے کہا کہ حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، ہوتے ہیں نا بعض لوگ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی کے مجھے دورے پڑتے ہیں، سونے کرم نوازی فرماؤ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ مرگی مجھ سے دور کرے، مرگی کے دورے نہ پڑے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تمہارے لیے سب دعا کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہو جاؤ گی، ٹھیک ہو جائے گی، بیماری نہیں رہے گی، مرگی نہیں رہے گی، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تم چاہو نا تم صبر کرو اور بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے میں صبر کرتی ہوں لیکن میری ایک گزارش اور بھی ہے۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا ہے؟ عرض کی حضور میں جب مجھ پر بے ہوشی کے یہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے، میرے اوپر جب یہ دورے وغیرہ طاری ہوتے ہیں تو اس میں میری شرمگاہ کپڑے وغیرہ جو ہیں وہ اس کا خیال نہیں رہتا، بندہ بے ہوش ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں ہوتا کہ میرا جسم کدھر ہے، کپڑے کدھر ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، مجھے نہیں پتہ ہوتا۔ پھر میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ جب بھی مجھے دورہ پڑے تو میرے شرمگاہ نظر نہ آئے، میرا جسم، میرا لباس خراب نہ ہو اور میرا لباس نہ کسی جگہ پر ہٹے جسم سے۔ آپ نے دعا کی یا اللہ پاک، اس کے بارے میں دعا کی یا اللہ پاک اس کو جب بھی دورہ پڑے تو یہ کپڑے اس کی بے پردگی نہ ہو۔ وہ مائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں آئی ہے، اگر وہ چاہتی یہ کہتی سونے جنت تو پھر دیکھیں گے نا، وہ جائیں گے تو تمہاری غلامی میں جو رہ رہے ہیں، جنت تو ملنی ہے، کرم نوازی فرما، لیکن وہ لوگ صابر تھے، صابرین تھے اور صبر کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہم صبر کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری جناب وہ جنت ہماری جیب کے اندر ہے، ایسے نکالو جنت لٹکی ہوئی ہے، نا جنت بڑی دور پڑی ہوئی ہے۔ کبھی نماز پڑھنے قریب نہیں گئے، روزہ رکھنے قریب نہیں گئے، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں جنت عطا کرے۔ جنت بھی اعلیٰ علیین کے اندر، اعلیٰ علیین کے اندر جنت بڑی دور پڑی ہے، اس کے لیے جانے کے لیے ہمیں کچھ اعمال بھی تو کرنے پڑیں گے نا، اعمال کرنے ہوں گے پھر جا کر جنت کی ہمیں دعا کر سکتے ہیں۔ اور ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے جو آ کے یہ کہتا ہے کہ استاد جی دعا کرو، میرا صبح امتحان ہے، میرا صبح پیپر ہے، دعا کرو میں پیپروں میں کامیاب ہو جاؤں، امتحان میرے اچھے گزر جائیں۔ سمجھ آتی ہے کہ بچہ بڑا محنتی ہے، محنت کی ہوگی تو امتحان بھی دے رہا ہے اور یہ اس نے داخلہ بھیجا ہوگا
اور رول نمبر سلپ بھی آ گئی ہوگی، اب یہ دعا کر رہا ہے کہ حضور دعا کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک بچہ وہ ہے جس نے داخلہ نہیں بھیجا، داخلہ نہیں بھیجا، اب داخلہ نہیں بھیجا تو رول نمبر سلپ کہاں سے آئے گی؟ جب رول نمبر سلپ نہیں ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں ہم کامیاب ہو جائیں، کیسے کامیاب ہوگا؟ داخلہ تو ضروری ہے نا، داخلہ کراؤ گے، داخلہ جائے گا، رول نمبر سلپ آئے گی، تمہارا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس جائے گا، وہاں سے رول نمبر سلپ آئے گی، وہاں پر ڈیٹ شیٹ آئے گی، وہ سب کچھ آئے گا، تب امتحان دو گے، پھر کامیابی یا کامرانی یا ناکامی کا بعد کا۔ ایک بندے نے امتحان میں داخلہ ہی نہیں لیا، داخلہ بھیجا ہی نہیں ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ دعا کرو ہم کامیاب ہو جائیں، دعا کرو میں پاس ہو جاؤں، میٹرک کر لوں، ممکن ہے؟ نہیں ممکن، کیونکہ داخلہ بھیجے گا تو کامیابی ناکامی بعد کی بات ہے۔ تو لہٰذا ہماری دعا کرنا اس سے بنتا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، دعائیں کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں، اللہ کے احکام پر عمل بھی کریں، ہم اس کی بارگاہ میں سر بہ سجود رکھیں، ہم اس کی بارگاہ میں التجائیں کریں، مانگیں، گر گرائیں، تہجد ادا کریں، سب کچھ کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک مہربانی فرما، جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے، جو کمی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، کرم نوازی فرما، یہ معاف فرما، پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا۔ ایک بندہ کبھی مسجد میں داخل ہی نہیں ہوا، کبھی داخل ہی نہیں ہوا، اگر کوئی مسجد میں کوئی چیز آ گئی ہے، کپڑا آ گیا تو لکڑ سے اس نے کپڑے کو اٹھایا ہے، کپڑے اٹھایا ہے، مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے شہادت کی موت ملے، پاک نبی کے شہر میں مجھے مرنا نصیب ہو، وہاں جگہ نصیب ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت کھل جائے، کرم نوازی فرما دے ہو جائے، تو یہ تو ہے، لیکن اصول نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول یہی ہے کہ جو کچھ جو کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو لہذا اس خاتون سے فرمایا کہ تم صبر کر، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن میرے لیے یہ دعا کیجیے میں بے پردگی نہ ہو۔ آپ نے دعا فرما دی، اب وہ خاتون جا رہی ہے، پاک نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے؟ کسی نے جنتی بندہ دیکھنا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہم ضرور دیکھیں گے، جنتی کون ہے؟ فرمایا کہ یہ خاتون جا رہی ہے، یہ جنتی ہے۔ دنیا کے اندر پاک نبی نے بشارت فرما کہ ایک خاتون جنتی ہے، اور کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو ایک مجلس کے اندر آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ فرمایا کہ تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ لیکن کیا ان لوگوں نے نماز چھوڑی؟ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑی، روزے رکھنے چھوڑے، عبادت کرنی چھوڑی؟ جب پکے جنتی ہو گئے، پاک نبی کے زبان مبارک سے الفاظ نکل چکے ہیں یہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، پھر ہم نماز کے قریب کیوں نہیں آتے؟ جو 100% 101% یقینی طور پر جنتی ہے نا، وہ نماز بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے اوپر، ان مصیبتوں کے اوپر، ان آزمائش کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ اگر انہیں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں ہم لوٹ کر جانا ہے، ہم اسی کے غلام ہیں، اسی کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، اب مالک کی مرضی ہے اپنے غلاموں کے ساتھ جو سلوک کرے۔ اب یہ تو ہم نے غلامی کا دور نہیں دیکھا، غلامی کا دور کتنا بھیانک ہوتا ہے، اللہ دکھائے بھی نہ کہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ آج کل جو وڈیرا دور ہے، وڈیرا علاقہ ہے، وہاں تو جو خادم ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں ان کو کتے چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ غلامی والا دور نہیں ہے، غلام وہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن غلامی کا دور جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ سمجھ رہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گھر میں بکری کھڑی ہوئی ہے، گائے کھڑی ہوئی ہے، بھینس کھڑی ہوئی ہے، جب چاہا اس کو چارہ ڈالا، جب چاہا اس کو پانی رکھا، جب چاہا اس کو
جناب دھوپ پہ کھڑی ہے، دھوپ پہ کھڑی ہے، چھاں پہ کھڑا کرو، چھاں پہ دھوپ پر لے کے جانا ہے، گرمی ہے، سردی ہے، کوئی مالک کے اوپر ہے، اس پر رحم دلی ہے، وہ کر دے تو کر دے۔ یہ تو مومن کا دل ہے، اپنے سے زیادہ اپنی جانوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن کافروں کا کیا اعتبار، کافروں کا کیا اعتبار؟ لیکن وہ لوگ کرتے تھے سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ بڑا ہی بھیانک۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارے مالک ہے، اس کی مرضی ہے، جو ہمارے ساتھ سلوک کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی بارگاہ کے ہم نے لوٹ کر جانا بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی کہوں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی فوتگی ہوتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی مرضی ہو گئی ہے کہتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، مالک ہے، جتنا بڑا حادثہ کیوں نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، اتنا ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اپنا سارا بوجھ اٹھا کے نا ہم سیٹ پر کر دیتے ہیں، سارا بوجھ اٹھا کے ہم یہ کر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ کہتے ہیں یار اگر تم نہ نکلتے، اس ٹائم نہ نکلتے تو یہ حادثہ نہ آتا، یا نہ جاتے تو یہ ڈکیٹی بھی نہ ہوتی، نہ جاتے موٹر سائیکل نہیں چوری ہونا ہوتا، یہ فلاں چیز نہ ہوتا۔ تو اس کو رکھتے ہیں اپنے اوپر کہ یعنی میری غلطی ہے، اگر میں نہ یہ کام کرتا تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ تو وہ لوگ اس سارے کام کو، ملبے کو اٹھا کے اپنے اوپر ڈال دیتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے رب ہوا ہے۔ تو لہذا اس وجہ کر کے ایک مسلمان ہونے کے حساب سے ہمارا یہی نظریہ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی کے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب مصیبت آ گئی ہے، یہ بھی اسی نے دی ہے، اب دینے والا وہی ہے، تو اگر وہ مصیبت دے سکتا ہے تو مصیبت اٹھا بھی تو سکتا ہے۔ وہی ذات ہے جو حضرت یوسف پاک کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا سکتی ہے، تو کیا ہماری تمہاری پریشانی دور نہیں ہو سکتی؟ وہ نہیں کر سکتا، ضرور کرے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے، یقین کامل سے۔ ایسے رب کی بارگاہ سے دعا مانگو، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے توجہ کی ضرور ہوتی ہے، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، توجہ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، بیٹھے ادھر ہوتے ہیں، دعا ہو رہی ہے، دیکھ بھی نہیں رہتے، توجہ کدھر ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، موبائل بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ توجہ ہے، ہر پاس توجہ ہے۔ تو یہ کیسے؟ اب مانگنے سے ہماری توجہ نہیں ہے، رب کی بارگاہ سے ہمارا یقین ہی نہیں ہے، یقین کامل نہیں، تو کیسے ہمیں ملے گا؟ یقین کامل سے مانگنا چاہیے، جیسے تمہارا یقین اللہ کی بارگاہ سے ہوگا نا، تو ویسا تمہارے ساتھ سلوک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو سلوک، جو نظریہ قائم رکھتا ہے، جو کچھ نظریہ قائم رکھتا ہے، جو میرے بارے میں سوچتا ہے، فرمایا کہ میں اس کو اس کے مطابق جزا دیتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں۔ اگر یہ نظریہ ہے کہ یار آ گئی ہے تو پھر بس آ گئی ہے تو پھر ہم مارے گئے، ڈوب گئے، کچھ بھی نہیں بچا، پھر یہی ہوگا۔ اگر یہ نظریہ ہے آ گئی ہے، رب نے دی ہے، تو یہ رب تعالیٰ ہٹا بھی سکتا ہے۔ تو لہذا یہ ایک اچھا، ایک اور بات، اگر کوئی بندہ یہ یعنی اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ پڑھ لے، من سجا عند المصیبت اجرہ اللہ فیہا واخلف اللہ علیہ خیرا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی دعا ہے اس سے ملتی جلتی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی احتسب مصیبتی فاجرنی منہا وابدلنی منہا خیرا۔ اس طرح کے الفاظ ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ یہ دعا جو بندہ مانگتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو پریشانی ہے نا، مصیبت ہے جو اس کے اوپر آتی ہے نا، تو وہ مصیبت اس کے پاس رہے گی نہیں، یا تو وہ ختم ہو جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک حل اس کو عطا کرے گا، یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اللہم اجرنی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ یہ کئی دفعہ ہم نے آزمایا بھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی موٹر سائیکل چوری ہو گیا، موبائل چوری ہو گیا، آپ کی کوئی پیمنٹ چوری ہو گئی، پیسے چوری ہو گئے، کوئی بھی چیز آپ کی چوری ہو گئی، گم ہو گئی ہے نا، آپ اس کو پڑھیں کثرت کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہا۔ ہمارے ایک آخری بات، ہمارے ایک دوست تھے دور حدیث شریف کے،
شروع سے پڑھتے آ رہے تھے اور دورہ ہمارا اکٹھا کیا ہے، ان کا موٹر سائیکل کسی نے چوری کر لیا۔ موٹر سائیکل کا چوری ہو گیا تو 2-3 دن اس نے کلاس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ جب حاضر ہوا تو اس نے پوچھا بھی کیا ماجرا، انہوں نے کہا حضور میرا موٹر سائیکل باہر کھڑا تھا، نماز پڑھانے کے لیے گیا، واپس آیا موٹر سائیکل نہیں ملا۔ بڑی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تو استاد نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ دعا پڑھو۔ تو سب نے مل کے پڑھی، پھر میں نے اپنے طور پر پڑھی۔ اگلے دن اس کو فون آیا، اس نے کہا یار ہم موٹر سائیکل تو ہم تمہارا لے گئے ہیں لیکن ہم واپس نہیں کر سکتے، وجہ سے یہ بدنامی ہے نا، ہم موٹر سائیکل واپس کرتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں ہم آپ کو اس کی مکمل قیمت دیتے ہیں۔ میں نے کہا 20,000 کا موٹر سائیکل تھا، انہوں نے مجھے 50,000 روپے دے دیا، دیکھیے مجھے ڈبل پیسے دے دیے۔ تو یہ تھا کہ اسی طریقے سے کئی اور دفعہ بھی ایسا ہوا ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ یہ دعا اس کو معمول بنا لیں، یعنی ایک وظیفے کے طور پر آپ یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ انشاءاللہ کوئی بھی ایک اور حوالہ اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا، اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ انہوں نے جب اپنا 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک مکہ سے مدینہ اور ایک مکہ سے حبشہ۔ پہلی ہجرت مکہ سے حبشہ ہوئی ہے، دوسری مکہ سے مدینہ پاک۔ حبشہ جب جو لوگ گئے تھے ان میں وہ بی بی صاحبہ بھی گئی تھی اور وہاں جا کر ان کا شوہر جو تھے نا وہ فوت ہو گئے۔ زندگی کا کوئی کیا پتا کہیں جا کر بے فائی کر دے، توڑ دے۔ اب وہاں جا کر ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اتنے نئیس تھے نا، اتنے پیارے، اتنے نئیس تھے، صحابی رسول تھے، اتنے پیارے، اتنے نئیس تھے، وہ کہتی ہیں کہ میں پاک نبی کا فرمان تھا جو بندہ ایسا یہ دعا پڑھے گا تو اس سے بہتر ملے گا، اس سے بہتر ملے گا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے بہتر کوئی نظر نہیں آتا، اتنا نئیس بندہ مجھے کوئی عرب میں نظر نہیں آتا۔ تو میں نے کہا پھر کیونکہ حکم تھا میں نے پڑھ لیے، تو پھر کیا ہوا، چند دن گزرتے پاک نبی کا پیغام آنے کا آ گیا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ سے نکاح کیا، تو لہٰذا یہ اماں صاحبہ بنی، ام المؤمنین بنی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا یہ ایک ازمودہ عمل ہے اور اس میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور وظائف کے طور پر بھی اس کو اپنے وظائف میں شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا